ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، 5واں پارہ۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، تو اس میں چونکہ خواتین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، لیکن آج ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ جس قسم کے حقوق دے رہا ہے وہ الگ ٹائپ کے حقوق ہیں۔ وہ ایسے حقوق ہیں جس سے ہمارا خاندانی نظام خراب ہو جائے، عورتیں مردوں کی اطاعت سے ہی باہر نکل جائیں۔ یہ آواز ذرا اس کی بڑھا دیں، میرا گلا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے بھائی۔ تو اللہ نے کون سے حقوق دیے ہیں وہ ان کا تذکرہ ہوگا، اور کچھ حقوق اللہ نے مردوں کو بھی دیے، اس کا بھی اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اچھا، میں یہ ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے سوچا تھا آج، کیونکہ سورہ نساء میں جہاد کی آیتیں بھی بہت ہیں، لیکن میرا جو ابھی بیان کیا ہے نا عدالتی خلا پر، اس پر بہت سارے لوگوں کے کچھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، لبرل سیکولر قسم کے لوگوں کے اعتراضات۔ پھر میں نے سوچا چلو سورہ نساء بھی ہے تو وہ اعتراض بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے کلپ آئے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کو دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد جب چاہے طلاقیں دے دے، عورت ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے، ادروائز عورت کے پاس علیحدگی کا رائٹ نہیں ہے۔ وہ طلاق جب ہی لے سکتی ہے جب شوہر راضی ہو، تو خلا جب ہی لے سکے گی جب اس کا شوہر راضی ہوگا۔ جن لوگوں نے وہ کلپ میرا سنا ہے ان کے سامنے تو وہ بات 2 اور 2 4 کی طرح آ گئی ہوگی۔ سنا ہے زیادہ تر لوگوں نے بھائی خلا جو ہے نا، عورتیں کو جو خلا کا شریعت نے حق دیا ہے، مطلب کیا ہے خلا کے حق کا؟ مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کو راضی کر لے کہ جو مہر تم نے ہمیں دیا تھا وہ مہر واپس لو اور میری جان چھوڑ دو، تو شوہر چھوڑ دے، طلاق دے دے، یا منہ سے کہہ دے میں نے خلا دے دیا، یا یوں کہہ دے مہر دو اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کوئی بھی ایسا لفظ بول دے جو نکاح ختم کرنے پر دلالت کر رہا ہو، لیکن چھوڑے گا میاں ہی، کورٹ نہیں چھوڑ سکتی۔ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا۔ اس پہ بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے میرے اوپر کہ یہ دیکھو، یہ مفتی صاحب نے عورتوں کو غلام بنا دیا ہے، یعنی مرد جب چاہے چھوڑ دے اور وہ غلام بنی رہے ساری زندگی۔ یہ بڑا کامن اعتراض ہے، وہ جب ٹھک 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 طلاق دے چھوڑ دے، اور یہ کیا اس کو کیا بنا دیا؟ غلام۔ یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے؟ اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے۔ جب مرد کی پرمیشن کے بغیر وہ خلا لے ہی نہیں سکتی تو حق دینے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ پہلے تو میں یہ دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، حق دینے کا مطلب کیا ہوا؟ حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو آسمانی مذاہب تھے، اور اب بھی ان میں یہ دستور ہے کہ عورت کے لیے مرد سے طلاق لینا، طلاق مانگنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی عیسائیوں میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہودیوں میں بھی نہیں ہے۔ اللہ میاں نے عورت کو یہ رائٹ دیا کہ اگر تمہیں اس مرد کے ساتھ تمہارا گزارا مشکل ہے تو زبردستی اسلام تمہیں چپکنے کا آرڈر نہیں دیتا، تم شوہر کو منا کے اس سے ڈیورس لے سکتی ہو، ایسی صورت میں تم گناہگار نہیں ہوگی۔ اب بلا وجہ مانگ رہی ہو تو گناہگار ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد نے ہی چھوڑنا ہے تو عورت مانگے گی، وہ دے گا نہیں، تو فائدہ کیا ہوا ایسا حق دینے کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نارملی وہ دے دیتا ہے، عام طور پہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اس کو اس کا مہر واپس بھی مل رہا ہو اور پھر بھی وہ ڈیورس نہ دے رہا ہو، لیکن نہیں دے گا تو نہیں دے گا، پھر زبردستی علیحدگی نہیں لے سکتی وہ۔ یہ بات سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا جس زمانے میں اسلام کے تمام احکام پر عمل ہو رہا تھا۔
میں ابھی اس زمانے میں جانے جاؤں گا, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا خلا کا حق. کیونکہ ہم اس زمانے میں بیٹھ کر اسلامی احکام پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس زمانے میں ہم نے اسلام والے احکام کو پورے طور پر لیا ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ احکام ہندوؤں سے لے لیے, کچھ اسلام سے لے لیے, تو دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے, اس لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پرانے میں جاؤں گا, لیکن پہلے دوسرا اشکال بھی اٹھا لوں, پھر میں پرانے زمانے میں انشاءاللہ 1000 سال پہلے ہم چلیں گے, پھر ہم دیکھیں گے وہ سوسائٹی کیسی تھی اور اس زمانے میں یہ احکام امپلیمنٹ ان کا کیسے ہوتا تھا. تو ابھی آپ کی جواب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, لیکن ہم ابھی پرانے زمانے میں جانے والے ہیں, ہم ریورس چلنے والے ہیں. میں دوسرا سوال اب اٹھاتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جی مرد جب کھڑک 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 طلاقیں دے دے, اور عورت اگر مرد کو چھوڑنا چاہے تو چند صورتوں کے علاوہ جو بار بار کہتے رہتا ہوں, کوئی بیسک نفقہ ہی نہیں دے رہا, بیسک حقوق ہی نہیں دے رہا, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن مرد جب چھوڑنا چاہے کھٹاک 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 طلاق نکال دے, اور عورت جب چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اس کا مطلب مرد نے عورت کو کیا بنا لیا ہے؟ غلام. خوب سمجھ لو, طلاق کا رائٹ مرد کے پاس آنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے. رشتہ ختم کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام بنا لیا اس نے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے وہ اس کی بیوی جب بن گئی ہے تو اب قیامت تک بنی رہے گی, بیوی بنی رہے گی, غلام تھوڑی بنی رہے گی. بیوی بننے سے نکلنے کا رائٹ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کمپنی نے آپ کو بینک کا مینیجر بنا دیا, اور مینیجر بنا کے آپ سے ایگریمنٹ لیا کہ جب تک آپ مر نہیں جاتے آپ کو ریٹائرمنٹ لینے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں آپ کا دل بھر گیا مینجمنٹ سے, آپ نے کہا مجھے تم نے غلام بنایا ہوا ہے جو میں تمہاری مرضی کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا. تو ہم کیا کہیں گے؟ غلام نہیں, تمہیں تو باپ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تمہیں مینیجر بنایا ہوا ہے. ہاں, تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ تم واپس جا سکتے ہو, اس لیے کہ تم سے پہلے ایگریمنٹ ہوا ہے. فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں چند سالوں تک کے لیے, اس دوران وہ آرمی کی جاب کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آرمی کے غلام بن کے ہوئے میں. آپ کا کوئی اگر کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو, تو اس باؤنڈ ہونے کو باؤنڈ ہونا تو کہتے ہیں, غلامی سے تعبیر نہیں کرتے. غلامی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ ایسے کنٹرول میں ہیں کہ آپ کا کوئی تصرف کا آپ کو حق حاصل ہی نہیں ہے. آپ جو کمائیں گے وہ بھی آپ کا نہیں ہوگا, آپ کے شوہر کا ہوگا. جیسے باندیاں جو کماتی تھیں تو ان کی کمائی ان کے مولا کی ہوتی تھی, باندی کی نہیں ہوتی تھی. غلام جو کماتا تھا اس کی ٹوٹل کمائی کس کی ہوتی تھی؟ اس کے آقا کی ہوتی تھی. جبکہ اسلام کہتا ہے بیوی کی جو کمائی ہے وہ کس کی ہے؟ بیوی کی ہے. تو غلام تھوڑی ہو گئی. ہاں, یہ جو میاں بیوی والا ایگریمنٹ ہے اسے ختم کرنے کا رائٹ عورت کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ بیوی ہمیشہ بن کے رہے گی, باندی کبھی بھی بن کے نہیں رہے گی وہ. تو یہ لفاظی کر رہے ہیں کچھ لوگ, میرا وہ کلپ گیا نا کہ اس کا مطلب وہ غلام بنا کے رکھے گا. بھائی غلام نہیں, وہ باؤنڈ ہے وہ, کیونکہ نکاح میں یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ایگریمنٹ چھپا ہوا ہے. تبھی عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے اور مرد کو منکوحہ نہیں کہا جاتا. منکوحہ جس پر نکاح ہوا ہے. تبھی عورت اگر طلاق دیتی ہے, مرد عورت کو طلاق کا رائٹ دے دینا, تو عورت مرد پہ طلاق نہیں واقع کرتی ہے, طلاق اپنے اوپر واقع کرتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ مرد کو طلاق ہو ہی نہیں سکتی ہے کسی قیمت پہ. مرد جب بیوی کو کہتا ہے نا میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دیا, تو بیوی یوں نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تمہیں طلاق دی. نہ, مرد تو پہلے بھی آزاد تھا, اب بھی کیا ہے؟ آزاد ہے. تو طلاق تو آزادی کو کہتے ہیں نا, وہ باؤنڈ تھوڑی ہوا تھا. عورت ماتحت بنی تھی, غلام نہیں بنی تھی, لیکن ماتحت بن گئی تھی. تو مرد کو یہ اجازت ہے اپنی ماتحتی سے نکال دے اس کو. عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے مرد کی ماتحتی سے نکل جائے. تو یہ رائٹ اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد کے پاس یہ حق ہے تو عورت اپنے آپ کو ماتحتی سے نکال کے طلاق اپنے اوپر واقع کرے گی, شوہر کے اوپر واقع نہیں کرے گی. کیونکہ وہ طلاق کا مطلب آزاد, عربی میں لفظ طلاق کا مطلب آزادی ہے. تو وہ ماتحت تھا ہی نہیں کہ تو آپ اس کو طلاق کیسے دے رہی ہو. آج یہ چیز بھی لوگوں میں کامن ہو گئی ہے, غیر مسلموں میں یہ لفظ سننے کو ملتا ہے, اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے, شوہر کو ڈیورس دے دی. تو ہمیں تو ہنسی آتی ہے یہ لطیفہ سن کے, شوہر کو ڈیورس کیسے دے دی بھائی؟ اپنے آپ کو ڈیورس دے دی,
اگر شوہر نے اس کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو عورت جب ڈیورس دے گی تو دے گی کس کو؟ اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی. آدمیوں پہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی. ہاں یہ ایک بات ہے کہ عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے اسلام نے اس کی, لوگ کہتے ہیں انسلٹ کی ہے, بے عزتی کی ہے. کیوں ماتحت بنا دیا بھائی؟ دونوں کیا ہے؟ سیم ہے, کوئی ماتحت واتحت نہیں ہے. یہ بات, یہ منجن ہے. یہ کیا ہے؟ منجن ہے. دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کا ماتحت ہے, ہر شخص کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہے. ہم بھی, مرد بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے, تو کیا شوہر کسی کے ماتحت نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں کسی کے ماتحت ہوگا. وہ دفتر میں اپنے باس کے ماتحت ہوگا, کچھ نہیں ہے تو علاقے کے ناظم کے ماتحت ہوگا, وہ کچھ نہیں ہے تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگا. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, غلام ہونا الگ چیز ہے. ماتحت ہونا عیب نہیں ہے, غلام ہونا عیب ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اگر آزادی دلانی ہے نا عورت کو شوہر کے ماتحتی سے, تو میاں کو باس کی ماتحتی سے آزادی دلاؤ, عوام کو حکومت کی سرپرستی سے آزادی دلاؤ. بولو ہمارا کوئی سربراہ نہیں ہے, ہم ماتحت نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. اس سے پورا ملک کا نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد. تو ایسے ہی عورت کو اگر شوہر کی سربراہی سے باہر نکال دیں گے, گھر کا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد. گھر بھی چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, اس میں بھی کوئی سربراہ ہونا چاہیے اور کوئی ماتحت ہونا چاہیے. جب تک آپ چھوٹے ہوتے ہو, آپ ابا کے ماتحت ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تو بچوں کے حقوق پہ تحریک چلانی چاہیے. کوئی بچہ باپ کا ماتحت نہیں ہے, کیونکہ ماتحت ہونا ایک عیب ہے. اس کا مطلب بچے باپ ہیں اور باپ کل سے کیا ہے؟ وہ بچہ ہے. گھر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کمپنی میں مینیجر وہ سربراہ ہوتا ہے, اور جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. تو ہر شخص, ہم گھر کے سربراہ ہیں, ہر جگہ سربراہ تھوڑی ہیں, کہیں سربراہ ہیں کہیں ماتحت ہیں. عورت اپنے بچوں کی سربراہ ہے, شوہر کی کیا ہے؟ ماتحت ہے. وہ غلامی کیا لفظ الگ چیز ہے, ماتحت ہونا الگ چیز ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ خواتین کے حقوق کے نام پہ منجن بک رہے ہیں مارکیٹ میں, کہ عورت اور مرد کو برابر کر دو اور کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے. ایسے تو گھر کا نظام گیا برباد. تبھی تو انگریزوں کے ہزار ہزار گز کے میں نے گھر دیکھے ہیں, بندے ہی نہیں ہوتے اس میں, کیونکہ جب عورت شوہر کی ماتحت ہی نہیں ہوتی, وہ گرل فرینڈ کی طرح ڈیل کرتا ہے اس کو, وہ گھر بساتا ہی نہیں ہے. سارا پروگرام ہی انگریزوں کا بڑھ گیا ہے. جاپانیوں کا تو بالکل ہی بڑھ گیا پروگرام. تو یہ اللہ نے عورت پر احسان کیا شوہر کے ماتحت, تاکہ وہ رکھے تمہیں عزت کے ساتھ. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے, طلاق واقع بھی عورت کے اوپر ہوتی ہے, خلا واقع بھی عورت کے اوپر ہوتا ہے, مرد کے اوپر نہیں ہوتا واقع. تو اللہ نے مرد کو کیوں یہ رائٹ دے دیا کہ دھڑ 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 جب چاہے طلاق دے دے؟ جہلم والی سرکار نے ایک اور گڑبڑ کی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ جیسے مرد کا بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے, ایسے ہی عورت کا بلا وجہ خلا لینا بھی گناہ ہے. ہو جائے گا واقع لیکن گناہ ملے گا. ہم تو کہتے ہیں خلا ہوگا ہی نہیں جب تک شوہر سائن نہیں کرے گا. لیکن جہلم والی سرکار کے پاس چونکہ علم بھی نہیں ہے, عمق بھی نہیں ہے علم میں, تو وہ پھینکتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مارکیٹ میں. انہوں نے ایک اور بات بھی پھینکی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا میں اس پہ بھی اسی طرح سے ریکارڈ کرواتا, جہلم کا کلپ چلاتا پھر بتاتا, لیکن چلو اب موضوع چل پڑا ہے تو ایسے ہی چلا دیتا ہوں میں یہ بات. آپ ویڈیو تلاش کریں گے, جہلم والی سرکار کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو. اس میں جہلم والی سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے مرد کے لیے بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے لیکن ہو جائے گی, ایسے ہی عورت کا بلا وجہ خلا مانگنا گناہ ہے لیکن ہو جائے گا. یہاں بھی جہلم والی سرکار نے وہ بات کی ہے جو نہ قرآن سے میچ کرتی ہے, نہ حدیث سے, نہ اجماع امت سے. خوب سمجھ لو, عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے, گناہگار ہوگی, خلا ہوگا نہیں جب تک شوہر نہیں دیتا. مسئلہ یوں ہے, اور شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق دیتا ہے, ہو جائے گی لیکن گناہگار نہیں ہوگا اگر سنت کے مطابق طلاق دے رہا ہے. وہ گناہگار جب ہوگا جب اکٹھی 3 طلاقیں دے دے وہ. اب یہاں پر ایک بڑا اشکال, جو اور مضبوط اشکال ہوتا ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد جب چاہے طلاق بھی دے دے اگر وہ شرعی طریقے سے دیتا ہے. شرعی طریقہ طلاق کا کیا ہے کہ اکٹھی 3 نہ دی جائیں, صرف ایک طلاق دی جائے, پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے, حیض کی حالت میں نہ دی جائے, اور ان پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے جن میں بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. یہ 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں طلاق کو جائز رکھنے کے لیے. آپ نے ایسا نہ دینا شروع کر دیں, ابھی میں پوری ڈیٹیل آدھا بیان نہ کہیں سن کے کہ اچھا جائز ہے تو چلو بھائی دھڑ دھڑ دھڑ, ابھی میں پوری بات جب تک نہ سنے نا وہ آگے اس کو
کلپ نہ کاٹ کے بنا دیں کہیں. جائز طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ جب عورت حیض سے پاک ہو, یعنی حیض کی حالت میں نہیں دینی, پاکی کے ایام میں دینی ہے. پہلی شرط حیض میں نہیں دینی, پاکی کے ایام میں. نمبر 2, پاکی کے ایام میں بھی جب دینی ہے جب بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو. ہم بستری کر لی تو اب آپ کے لیے طلاق دینا جائز نہیں ہے, اب اگلے طہر میں دے سکتے ہو. تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں دینی ایک ٹائم پہ. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو انجینئر صاحب نے اس کو بھی حرام کہا ہے, گناہگار ہوگا اگر بلا وجہ دے رہا ہے, جبکہ یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. تو اس کا مطلب ہے کیا؟ بولو نا. ہے حلال, ناپسندیدہ ہے, اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, ملامت کی جائے گی کہ ہر حلال کام کرنے کا نہیں ہوتا, لیکن ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں ہے. اب اس پر اشکال ہوتا ہے اصل کہ واہ بھائی واہ, یعنی عورت مرد سے جان چھڑا نہیں سکتی جب تک شوہر خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے, اور بلا وجہ خلا مانگ رہی ہے تو گنہگار بھی ہوگی. عورت پہ اتنی ساری پابندیاں, اور میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو. بس چھوڑنے کا ایک تمیز والا طریقہ ہے, اس طریقے سے چھوڑ دو, گناہ نہیں ہوگا. ناپسندیدہ ہے تو یہ تو مرد کو بہت زیادہ فری نہیں کرا لیا اسلام نے. نہیں آئی میرا اشکال سمجھو گے تو آگے جواب کھوپڑی شریف میں آئے گا. یہ تو مرد کو بہت زیادہ رائٹ دے دیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جن جن کی سمجھ میں اشکال آیا نا ہاتھ کھڑا کر, میرے کو پاگل نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ. لیکن انجینئر صاحب کا چونکہ علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, کچھ حدیثیں ترجمے ادھر سے دیکھ لیے ادھر سے دیکھ لیے, تو کوئی بھی مفتی یہ نہیں لکھ سکتا فتوے میں, کوئی ریلائبل مفتی, کہ طلاق دینا ناجائز عمل ہے. کبھی بھی نہیں کوئی لکھے گا مفتی. وہ یہ لکھے گا غیر شرعی طریقے سے دینا ناجائز عمل ہے. ہاں وہ یہ لکھے گا کہ قابل ملامت ہے, برا کام ہے, ناپسندیدہ ہے. گناہ کا لفظ کوئی صحیح مفتی ہوگا نا کبھی نہیں لکھے گا. کیوں؟ یہ پھر شریعت پر زیادتی ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی, گناہ بھی نہیں ہے, اس کو آپ جب چاہو چھوڑ دو, قابل ملامت ہے, بس گناہ نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں جاؤ. جب اسلام نے طلاق کے احکام دیے تھے نا, اس سوسائٹی میں آپ کو جانا پڑے گا, تو پھر جا کے یہ سارے احکام سمجھ میں آئیں گے. وہ سوسائٹی تھی جہاں 2-3 شادیوں کا رواج تھا. اسلام کے طلاق کے خلا کے احکام یہ اس سوسائٹی کے لیے ہیں جہاں شادی بیاہ میں اسلام کے سارے احکام کو فالو کیا جائے. اگر آپ آدھے احکام ہندوؤں سے لیتے ہیں, طلاق والے احکام آپ اسلام سے لیتے ہیں, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ والا حکم اسلام کا لے لیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں. یہ ہے نا اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اور 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو کتنی بدترین سزا ہے نا, کہ پتھروں سے مار کے کیا کرو, ہلاک. لیکن آپ نے نکاح پہ پابندی لگا دی مرد اور عورت کے, کہ جلدی شادی بھی نہیں کرنی ہے تو ایک بیوی سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے, بھلے بیوی بوڑھی ہو جائے, ہے بھائی. اور عورتوں کو بے پردہ بھی آپ نے چھوڑ دیا کہ ادھر دوستی. یعنی بے پردگی والے احکام آپ نے یورپ سے لے لیے, شراب کباب نائٹ کلب والے احکام, اور پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے والی جو زنا کی سزا ہے وہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ اسلام سے. تو بدنام اسلام ہوگا, لیکن ان لوگوں کی نظر میں بدنام ہوگا جن کے پاس کھوپڑی بولو نہیں ہے, جن کو اللہ نے عقل دی ہے. وہ کہیں گے بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم پتھروں سے ہلاک کرنے والی سزا تو اسلام سے لے رہے ہیں, اور نکاح میں حلال میں جو اللہ نے اتنی وسعتیں پیدا کی ہے, مرد کو کہا ہے بھائی تو غریب بھی ہے تو نکاح کر لے, اتنا آسان بنا دیا, 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا کر دیا. پھر کوئی عورت بغیر نکاح کے رہتی نہیں ہے مسلم سوسائٹی میں, تو زنا کرے گا کیسے وہ کمبخت؟ اس کے بعد بھی کمبخت جا کے کرتا ہے تو پھر تو گاڑ کے اس کو مارنا چاہیے زمین میں کمبخت کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ اسلام نے جب طلاق کا رائٹ مرد کو دیا ہے نا, کہ تم جب چاہے دے سکتے ہو بشرطے کہ شریعت کے مطابق جب چاہے دے سکتے ہو, ناپسندیدہ ہے مت دینا, لیکن دو گے تو گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس پہ اسلام میں. تو یہ اس سوسائٹی میں دیا ہے جہاں اسلام نے ایک اور حکم دیا ہے. وہ حکم یہ ہے
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، دو دو تین تین اور چار چار نکاح کرو. اب ہوگا یہ کہ جب مرد سوسائٹی میں 4 بیویاں رکھنے کی کوشش کریں گے تو خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. کیونکہ اللہ نے اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. یہ کبھی بھی سوسائٹی میں یہ ریشو رہا ہی نہیں ہے. ڈبل بھی نہیں پیدا ہوتی. اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں 50,000 مردوں اور 1,00,000 عورتیں ہوں. یہ بھی نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہوگا. 50,000 مرد ہوں گے, 51,000 عورتیں ہوگی. بلکہ ریشو اکثر برابر ہی رہتا ہے. ہوگا یہ کہ جب مرد کوشش کرے گا نا زیادہ بیویاں رکھنے کی, تو عورت کا حصول مردوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. جو بہت ہی ہائی لیول کے, اپر لیول کے, رائل فیملی کے لوگ ہوں گے, شہزادے ٹائپ کے, کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوں گے, وہ تو 2 کر لیں گے. بہت مشکل ہوا تو 3 کر لیں گے. نارمل طبقے کے لیے 1 کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی آپ ایک سوسائٹی میں فرض کرو 50,000 مرد ہیں اور 50,000 کو چھوڑو 50 مرد اور 50 عورتیں ہیں. مثال سے بات سمجھو, اگر کھوپڑی شریف کام کر رہی ہے, ایک سوسائٹی ہے, 50 مرد ہیں اس میں اور 50 کیا ہیں؟ بولو, خواتین ہیں. مرد کو اجازت دے دی تو 4 کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے 50 مرد 4 بیویاں کر لیں گے؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ اسلام نے جو چھوٹ دے دیا نا مردوں کو کہ 4 کر لو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کر بھی لیں گے. لوگ کہتے ہیں یار اتنی عیاشی, ہر مرد 4 چھل لے کے گھوم رہا ہوگا. او بھائی یہ اسلام نے آرڈر دیا ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے, کہ اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں, ڈیمانڈ ان کی بڑھا دو. کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب 50 مرد ہیں 50 عورتیں, ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے کیونکہ اس نے ماتحت بننا ہے. ہر مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنا لے, کیونکہ سربراہ میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے کیونکہ وہ سربراہ ہے. اب ہوگا کیا کہ مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے, ہر مرد پیغام بھیجے گا تو عورت کیا کہے گی؟ وہ اکلوتے شوہر کو ترجیح دے گی اس شخص پر جس کی دوسری کر رہا ہو. کیونکہ عورت کا فائدہ اکلوتی بیوی بننے میں, بولو منہ سے پھوٹنا پڑے گا, اکلوتی بیوی بننے میں زیادہ. اس کو تھوڑی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ تم کسی شخص کی 4تھی بیوی بنو, اس کو تھوڑی ترغیب دی ہے شریعت نے. وہ کیا کرے گی؟ وہ بولے گی بھائی میں پہلی والے کو ترجیح دوں گی, میں کیوں کسی کی دوسری بیوی بنوں. تو آپ کے جذبے 4 بیویوں کے وہ ادھورے رہ جائیں گے. آپ روڈ ہی نہ, آپ میری 4 شادیوں والی کتاب ہی لے کے گھومتے رہو گے. کیونکہ عورت کہے گی کہ یہ کتاب مفتی صاحب نے تمہارے لیے لکھی ہے, میرے لیے کوئی کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ کسی کی 4تھی بیوی بننا ثواب ہے. عورت کو تھوڑی ہے یہ, وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر سوچے گی. وہ کسی کی دوسری بیوی جب بنے گی جب مرد کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, پھر وہ کہے گی بھائی یہ وہ سرخاب کے پر کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے, وہ عہدے کے لحاظ سے کوئی بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے, یا کوئی بہت مشہور سیلیبریٹی ہو سکتی ہے. تو اس بیس پہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھائی مجھے کنوارے کی نسبت نہ یہ ایسی صفات والا انسان ہے جس کی میں دوسری بیوی بننا قبول کر لوں گی. اور 2-4 ان 50 لوگوں میں ایسے ہوں گے, بمشکل 2 یا 3 ایسے ہوں گے کہ عورت ان کی 4تھی بیوی بننا بھی قبول کر لے گی. وہ بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, وہ پاکستان کے صدر بننے والے ہوں گے, آپ یوں سمجھ لیں, بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے. تو اب 4 شادیوں پر ہر آدمی نہیں قدرت ہوگی اس کو, بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو اس لیے ہم جیسوں کی ہو رہی ہے کہ 2-4 لوگ ہی کر رہے ہیں یہ کام, اور ایک بھی نہیں کر رہے بہت سے مرد, ورنہ یہ آسان تھوڑی ہوگا سوسائٹی میں. اب ہوگا کیا کہ خواتین اب 2 جس نے کر لی 3 کر لی اپر لیول کے لوگ نے, تو ایک نارمل آدمی کے لیے ایک بیوی کا حصول بھی آسان ہوگا یا مشکل ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جو بیوہ ہوگی, طلاق یافتہ ہوگی, وہ دوسری والی پہ بننے پہ راضی ہو جائے گی, وہ تیسری بیوی بننے پہ راضی ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد کے لیے عورت کا حصول انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو وہ پاگل ہے, اتنی مشکل سے ایک بیوی ملی ہے, اسے طلاق دے کر اپنی ملکیت سے آزاد کر دے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے اسلام نے اس کو آپشن دے دیا کہ نقصان تیرا ہی ہو رہا ہے, تو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے تو, اس کے لیے تو 20 لوگ کھڑے میری شادی کرنے کے لیے, بیڑا تیرا غرق ہوگا. تبھی تو قرآن میں اللہ نے 3 طلاقوں پر جو پابندی لگائی ہے نا, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں دو گے تو بیوی پہ ظلم ہوگا. اللہ نے اس لیے پابندی لگائی ہے تم اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارو گے غصے میں آ کے,
تبھی اللہ کہتے ہیں سورہ طلاق میں, ادھر توجہ کرے, سورہ طلاق میں جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن, اکٹھی مت دیا کرو, ڈیوائڈ کر کے دیا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں ندامت پیدا ہو, تو جوڑ کی اللہ صورت پیدا کر دے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, یعنی اللہ سے ڈرتا ہے, تو جس مصیبت نے اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے, اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا فقد ظلم نفسہ, اس نے بیوی پہ ظلم نہیں کیا, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو یہ 3 طلاقیں جو اللہ نے کہا ہے کہ دینا جائز نہیں ہے, یہ عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے نہیں, یہ مرد کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے تو 100 رشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بیڑا تو تیرا غرق ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس BMW آ گئی, ایک غریب آدمی کے پاس کروڑوں روپے کی کسی نے گفٹ دے دی اور بول دیا کہ یہ کروڑوں روپے کی چیز کا تو مالک ہے, تو اگر زبان سے یہ بول دینا کہ میں نے BMW کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی, تو یہ تیری ملکیت سے نکل جائے گی اور تجھے گناہ بھی نہیں ہوگا. آپ دو گے اس کو طلاق؟ بولو دو گے؟ بولا کہ ٹھیک ہے حلال ہے, مگر میں مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا اتنی کروڑوں روپے کی چیز کو میں اپنی ملکیت سے ایسے ہی نکال دوں. اور آپ اگر نکال دو گے تو کیا BMW اخبار میں اشتہار دیا جائے گا کوئی ہے اس کو رکھنے والا؟ بھائی 100 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ہم عورت کی حیثیت کو آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, جس میں ایک شادی کا رواج ہے, جس نے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے اس میں عورت کا حصول آسان نہیں تھا, تو اسلام نے مرد کو طلاق کا رائٹ اس لیے دے دیا اور حلال بھی اس لیے کر دیا کہ بھائی نقصان جس کا ہوتا ہے نا, ملکیت سے نکالنے کا رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنا نقصان, دنیا میں کوئی بھی بیوقوف ایسا نہیں ہے جو اپنا نقصان کر کے اپنی ملکیت سے بیوی نکال دے. نقصان تو تیرا ہو رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نقصان مرد کا ہے, اس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ تیرا نقصان, اس کے لیے تو 20 رشتے ہوں گے. تو جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا, اس سوسائٹی میں ہو کیا رہا تھا. اب میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے. کواروں پہ بھی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, ہمیں پتا ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو, اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, میں پیغام بھیج دوں, کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں ہے یہ آیت. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے, کیوں کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں, ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو, گول مول پیغام بھیج سکتے ہو, اشارتاً بات کر سکتے ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ یا کوئی ہدیے بھیجنا شروع کر دو, اس کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں ہے. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تم کرو گے جلدی, برداشت مشکل ہے تمہارے لیے سکم پر عمل. کیونکہ عورت کا اس سے پتا چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے, دکان پہ آتی ہے چینی, آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ شامی بھائی ہمارے چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں نا, شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے.
اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو، دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے، 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں، نکاح ہو نہیں رہا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ مہر وہر گیا تیل لینے، 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے، خلا میں مہر دے کے کرے گی کیا؟ وہ کہتے ہیں خلا میں نا. اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرد یہ کہتا ہے کہ خلا کی رقم واپس کرو تو میں خلا دے دوں گا، جب پتہ چلتا ہے 25,000 تھی تو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ 25,000 دے کے کیا ہو گیا؟ تو یہ خلا والے حکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا، بہت بڑی بڑی مہر کی، کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم، کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو، مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا، سارے اچھے ہیں، تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکاح کرے گی. بھائی سارے ایک جیسے ہیں، تو کیا دے رہا ہے؟ وہ بحریہ ٹاؤن میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں، کہہ رہا ہے میرا میں 3 لکھواؤں گا تیرے نام. ایسی صورت میں جب عورت خلا مانگتی ہے نا، آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس مل رہے ہیں، تو پھر اس کی وہ دے گا، اس کا باپ بھی دے گا خلا، اور نہیں دے گا تو نہ دے. وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار، مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے. تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج خلا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے، وہ 25,000 میں بیوی چھوڑے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. 25,000 میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل، بیوی مل رہی ہے 25,000 میں. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے، اور مہر کیا ہے؟ 20,000 25,000 30,000 40,000. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، آج بھی اربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہے گا میں نہیں دے رہا، تو لڑکی والے کہیں گے ہمیں اتنی مشکل سے ایک انسان کا بچہ ملا تھا وہ بھی گیا، کوئی بات نہیں، تو 25 نہیں تو 10,000 دے دے شادی. ان کو تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہے ہیں تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا، دین بھی برابر ہے، سب میں سارے اچھے خاندان کے ہیں، تو پھر اب ترجیح عورت کس بیس پہ دے گی؟ بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے، فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ، سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں. لڑکی کا ابا کہے گا تو مہر میں کیا دے رہا ہے یہ بتا، کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے، کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا، ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ، وہ طلاق نہیں مانگے گی تجھ سے. تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے جو شریعت نے رائٹ دیا جب چاہے چھوڑ دے، تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا نا 6 بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہیں تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1، خرچہ ہوا ہے اس کا اس شادی پہ، مہر دیا ہے ٹھیک ٹھاک، وہ مہر اس کو دینا پڑے گا، بیوی کو واپس نہیں لے سکتا، اگر دے دیا تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا، بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی؟ شارٹ، بڑی مشکل سے ملی ہے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا. تو پھر انتظار کرے گا کوئی عورت بیوہ ہو تو میں نکاح کا پیغام بھیجوں. تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے، چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے. چھوٹا موٹا نقصان تو ہے جو ایک جدائی کا غم ہوتا ہے، اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں، کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا اکٹھی 3 دے کے، اس لیے پابندی لگائی بھائی تو اپنا نقصان اگر کر بھی رہا ہے سوچ سمجھ کے کرنا، جلد بازی میں مت کرنا. ایسا نہ غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے. تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل. 3 طلاقیں مرد دیتا ہے، سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بولو نا، عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے، عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جوان صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، 4 بیویاں تھیں، میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا، 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً، جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے، اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا.
رشتے آ رہے ہیں, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں, ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. عرب ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں, عرب کے سرداروں میں سے ہیں, اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت, بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں, رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی, مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف, صحیح تو دور کی بات, جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں, ان کے لیے رشتے نہیں ہیں, آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے, کئی سال پرانی بات ہے, ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا, کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں, ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے, میرے بیٹے جوان ہو گئے, رشتے نہیں مل رہے, بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا. ہو گیا نا یا یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسماء کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی, تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی. دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی؟ میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا ہو, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, آپ وہاں جا کے دیکھو. گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 3-3 4-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے, میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ہو, ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے. وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہمیں ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں؟ ہندوؤں سے. وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نہ نہ نہ, ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا, جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں, پھر نکاح کیے. تو صحابہ میں کچھ حضرات کا یہ رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل, میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے. اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. اب غزل حلال ہے, جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے, اپریشیٹ نہیں کیا اس کو, کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں, تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن رائٹ دیا ہے کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو, صحیح ہے نا, کوئی اور لے لے گا, لیکن آپ کیوں چھوڑو گے؟ آپ پاگل ہو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے. ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس کو رشتے نہیں ملتے, اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے. بھائی نہیں دو, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو جو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو. کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. تو اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل, الا یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائیں. وجہ اس کی ہے
کہ بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرو. تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا, جب نہیں ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ تو ہوں گے نا, جب سائڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا سائڈ افیکٹ سے. سمجھتے ہو, مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا, یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا, یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, اس میں نقصان ہے, آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے, تو اس لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کی, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کیے, تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے, ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں, اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا, ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ, کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے, جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے. دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں, آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے. سمجھتے ہو, وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر. تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے, تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں, اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی, مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا, ان کی رائے تھی, جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی. ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں, انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں, تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں, ایک کو طلاق دے کے کر لیں. انہوں نے فرمایا نہیں, الطلاق قبیح ابغضہ, طلاق بری چیز ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے. تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو, تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی, نکاح بھی کثرت سے دیا. اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, تو حدیث کی کتاب میں ہے. ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا, تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا, یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ کہتے ہیں مرد جب چائے چھوڑ دے, جب چائے چھوڑ دے. او بھائی مرد کیوں چھوڑے گا, وہ پاگل ہے, اختیار تو دیا ہے لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں, اس کی بھی تو بیوی ہے, وہ کیوں چھوڑے گا, پاگل ہے کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہمارا لبرل طبقہ, سیکولر طبقہ, دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا, تو بھی غلط تھا, سر پٹولتے رہتے ایک دوسرے کا, اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا. مرد کہتا ہے جب کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی, دل کیوں دوں, میں جائیدادیں اس کے نام کیوں کروں. اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ ہے. تو مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے. اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو, تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رنڈے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. کسی بھی دن ہماری بیگم, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں عورت مردوں کے ساتھ, خواتین کیسی کیسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں, چھوڑ دو مجھے, طلاق دے دو مجھے, میں نہیں رہنا چاہتی. آدمی دبا لیتا ہے زبان کو, دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم ریشو, 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہوں گے. 99% کیا کرتے ہیں, زبان کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں 1% ہوں گے جو دے دیتے ہیں, 99% تو برداشت کرتے ہیں. اب یہ بات خواتین کو غصہ آ جاتا ہے, واہ بھائی مردوں میں طاقت برداشت زیادہ ہے, ہم میں کم ہے, یہ کیسے ہے بھائی. یہ جو سیکولر لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد جیسی ہے, یہ بھی پریکٹیکل لائف میں یہ مانتے ہیں کہ عورت میں برداشت مرد سے کم ہے. دیکھو امریکہ, جاپان اور یورپ اور یہ جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں, یہ سارے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جیسی ہے. لیکن جب فوج میں بھرتی کرنے کی باری آتی ہے 99% آرمی میں مرد ہوتے ہیں, 1% عورتیں ہوتی ہیں.
کیوں بھائی؟ جب مرد اور عورت برابر ہیں تو افغانستان میں جو تم نے فوج بھیجی تھی، جتنے آدمی بھیجے تھے اتنی عورتیں بھیج دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں خواتین کو بھیجتے فرنٹ لائن پہ. ان کو پتا ہے بھائی مرد میں جو برداشت ہے، حوصلہ ہے نا میدان جنگ میں ڈٹنے کا، وہ جذبہ عورت میں نہیں ہے. چند خواتین کو پائلٹ بنا دیا ہے، وہ چند ہی ہیں. میجورٹی کسی ملک کی ایئر فورس میں جنگی جہازوں میں عورتیں نہیں ہیں پائلٹ. چند عورتیں ہوتی ہیں پائلٹ بنا دے، تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. آج بھی یو ایس اے کی آرمی میں دیکھو آپ، 99% ان آرمی میں کون ہیں؟ عورتیں یا مرد ہیں؟ مرد ہیں. بھائی تم نے جب عورت اور مرد کو برابر کر دیا تو خواتین کو بھی کیوں نہیں بھرتی کرتے تم؟ اور جو ہوائی جہاز پائلٹ ہوتے ہیں، جنگی جہازوں کے پائلٹوں کی بات کر رہا ہوں، عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں اس میں؟ پوری یو ایس اے کی آپ ایئر فورس کو دیکھ لو، پاکستان ایئر فورس کو دیکھ لو، انڈیا کی ایئر فورس کو دیکھ لو، یہ جتنے خواتین کے حقوق میں صبح و شام نعرے لگائیں گے، جب جنگی جہاز میں پائلٹ کی باری آئے گی ایک آدھ میڈیا پہ لانے کے لیے خاتون کو رکھ لیتے ہیں. یہ 99% اس میں پائلٹ کون ہوتے ہیں؟ آدمی. ان کو پتا ہے بھائی جب آدمی جہاز لے کے اڑے گا تو ابھی نندن ہوگا، چائے پی کے واپس آئے گا، وہ چھلانگ لگائے گا، اترے گا، ادھر سے بھی آدمی جائے گا مقابلے کے لیے. ابے نندن کے مقابلے میں لیڈیز جا رہی ہوتی، اوپر ہی کوئی ٹاکرا ہو جاتا ان کا، آپس میں مکمکا ہو جاتا. کیا ابے نندن بولتا. وہ خواتین دل کی نرم بھی ہوتی ہیں، بم چلاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی پتہ نہیں اس کو مارنا مناسب بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یار، اس کو کیوں آپ انکار کرتے ہو؟ ہوتی ہیں ایک دو خواتین بہادر بھی ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں. اب آپ کوئی خواتین کے وہ فلانی بہادر، بھائی چند لوگ ہوتے ہیں، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اصول اور ضابطے 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے. اصول اور کچھ خواتین مردوں سے زیادہ حوصلہ بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتی ہیں، ذہین بھی، لیکن کم ہوتی ہیں. میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی سی ہوتی ہیں ذہین، وہ وہی ہیں جو میرے بیان سن رہی ہیں. ان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوتی. تو جب یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ آرمی میں مردوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، جنگی جہازوں میں پائلٹ کس کو بنایا جاتا ہے؟ آدمیوں کو بنایا جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ برداشت کس میں زیادہ ہے، وہ اعصاب پہ قابو پا لیتا ہے. جب ہمارا پائلٹ جس نے ابھی نندن کو اتارا تھا، اگر اعصابی کمزوری ہوتی، گھبرانے والا ہوتا، نہیں اتار پاتا. بھائی پہلے جب آرڈر آتا نا، جاؤ بھائی انڈیا سے جہاز آیا، وہ کہتا سر میں نہیں جا رہا، مجھے واش روم کا تقاضا ہے اس میں، کائنڈلی میں نہیں جا سکتا. کسی وہ بھائی اڑا ہے، وہ گیا ہے جا کے، اس نے بولا کائنڈلی ذرا آپ کس سلسلے میں آنا ہوا؟ مجھے یہ واقعہ سنانے میں مزہ بہت آتا ہے. کس سلسلے میں آنا ہوا؟ کائنڈلی ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں. تو اتارا، اس کو بٹھایا، چائے پلائی. اگر مارتے پیٹتے نا اچھا نہیں ہوتا، یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا. یار کچھ تو پاکستان میں اچھی چیزیں بھی ہے نا، ہر وقت منفی نہ سوچا کرو. ہم لوگ اپنے ملک کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں، کچھ پازیٹو بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے جو الیکشن ہوئے وہ سسٹم کے تحت نہیں، سسٹم کے تحت ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں. دبا کے دھاندلی ہوئی ہے، پھونکو والی سرکار کے. وہ دیکھی میمز، الیکشن میں ایک بندہ اوپر جا رہا ہے، ٹک 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 پھو، فوراً ریزلٹ کیا ہو گیا. بڑا ٹائٹ بنائی کسی نے، جس نے بھی وہ میم بنائی ہے نا، مزہ آ گیا. ہوا 100% ایسا ہی. دیکھا کوئی جیت رہا ہے، ایک اوپر جا رہا ہے، پھوکو والی سرکار کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، ٹک 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 پھو، ایک دم ریزلٹ کیا ہو گیا، کمال کر دیا. اصل میں سسٹم نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ سسٹم تھا. یہ نیگیٹو ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹری میں کیا ہے بھائی، کچھ خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اتنا منفی سوچ رہے ہیں نا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ. تو ادھر سے جہاز آیا تھا، یہاں سے بھی جہاز گیا، ہمارے پائلٹ نے اس کو اتارا، اور کوئی جذبات بھی نہیں کہ لاتے گھسے تیری ہے. یہ اس کی علامت تھی آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، آپ نے اس کو بہت زیادہ ویلیو، آپ اسٹریس میں چلے گئے. نہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے انسان غلطی سے بعض دفعہ پٹاخے پھاڑنے کے لیے آ جاتا ہے. مودی صاحب نے، سرکار نے کہہ دیا تھا چلو آ گئے، تو اتارا. واش روم، کوئی قضائے حاجت، کوئی پیشاب وغیرہ کوئی حاجت ہو، یہ ہے. لوٹا بھی رکھا ہوا ہے یہاں پہ، تولیے کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد چائے پلائی، رومال ڈالا، پیے، شاباش جا سکتے. بڑا مزہ آیا ہے، اتنے ریلیکس، بالکل کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی، یہ قصہ کدھر چلے میں بتا. تو میں بتا رہا تھا اگر لیڈیز پائلٹ ہوتی ہیں، وہ ڈھڑم سے اڑ رہی ہوتی ہیں، بھائی پتہ نہیں ابھی نندن آتا، یا ہو سکتا ہے اور آ جاتے 8-10 پائلٹ اس چکر میں.
مقصد خواتین کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بہت ساری خواتین میں اللہ نے بہت زیادہ صلاحیت دی ہے، بہادری بھی مردوں سے زیادہ دی ہے. میرے پاس جب کیس آتے ہیں نا تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں بعض دفعہ یہ پتہ چل جاتا ہے میاں مخنچو ہے، بے وقوف ہے ایک نمبر، بیوی ذہین ہے. بعض طاقتور بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ریشو کم ہے. جب قانون بنایا جاتا ہے تو اقلیت کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذہانت دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ. حضرت عمر پہ حضرت عائشہ کا پلڑا بھاری تھا ذہانت میں. حضرت عمر پہ جو ذہانت اللہ نے امی عائشہ کو دی تھی وہ حضرت عمر سے زیادہ تھی. تو یہ چند کیسز ایسے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ اتنی لمبی تقریر جو میں نے کی ہے، بھائی پائلٹ میں مردوں کو رکھا جاتا ہے، جنگوں میں مردوں کو رکھا جاتا ہے. اگر کسی ملک کی وزیر اعظم عورت بنتی بھی ہے تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ سارا سیٹ اپ چلا رہی ہوتی ہے. وہ ایسے بالکل ایسے نہیں چھوڑ دیتے کہ بھائی اب آپ جو چاہے کرو. پیچھے ہر ملک میں پیچھے سسٹم ہر ملک میں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے. پوری جمہوریت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کہیں تھوڑا سسٹم زیادہ ہی چل رہا ہے. تو جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو اختیار دے دیا، عورت کو اختیار نہیں دیا، کیونکہ اس میں نقصان کس کا تھا؟ عورت کا تھا. ادھر ادھر طلاقیں دیتی تھی. اور آپ عجیب حیران ہوں گے، جہلم والی سرکار کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ آپ سے اچھی تو مسلم لیگ کی ایک خاتون ہے. 10-12 سال پہلے مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا یار، انہوں نے اس عدالتی خلا کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی. نے کہا تھا کہ خواتین جلد بازی میں جا کے مردوں سے طلاق لے لیتی ہیں، بعد میں ندامت ہوتی ہے، مرد پھر دوبارہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کے گھروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں. یہ ایک لبرل سی خاتون تھی، انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ بھائی اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے، اس لا کو چینج کرو. لیکن کسی نے وہ آواز نہیں سنی. میں نے بہت کوشش کی اس وقت اس خاتون سے رابطہ کروں. اس وقت زیادہ ہی 10 بھی نہیں بلکہ میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو، تو میرے وسائل بھی نہیں تھے اتنے. تو لیکن وہ آواز دب گئی. اس نے ان خاتون نے آواز پتہ نہیں کیا نام تھا، نام ذہن سے نکل گیا، مسلم لیگ کی کوئی خاتون تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ دو عدالتی خلا میں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. وہ خود خاتون ہو کے اس نے یہ کہا وہ جذباتی ہوتی ہیں، جلد بازی میں جا کے کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں، مرد کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے پھر تو مرد پھر نقصان اس میں عورت ہی کا ہوتا ہے. اور وہ تو انہوں نے آواز اٹھائی. میں خود اپنی زندگی میں ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں، روتی پیٹتی پھر رہی ہیں خواتین جنہوں نے مردوں سے کورٹ میں جا کے خلا لیے. مرد نے نہیں دیے تھے، وہ لے کے چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوا، جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں اب ان کو فکر ہو گئی بھائی ان بچیوں کا تو کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، رشتے ہی نہیں آ رہے، اب اپنے رشتہ لے یا. اور مرد کھیلتے ہیں پھر ان عورتوں سے. جب مرد کو پتا چلا یہ کورٹ سے خلا لے کے آئی ہے، شروع میں تو مرد بڑے نرم نا، دو میرڈ عورت کو نا، شادی شدہ عورت سے مرد بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، جو 2 نمبر مرد ہوتے ہیں کہ تم خلا لے لو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا. اس کے بعد وہ میاں کہتا ہے کہ جس کمبخت نے اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کی ہے وہ میرے ساتھ کہاں وفا کرے گی. وہ انسٹرومنٹ کے طور پہ کھیلتا ہے. اس کے بعد وہ بیڑا غرق. میرے واٹس ایپ پہ ابھی عورتوں کی چیخو پکار پڑی ہوئی، اللہ کی قسم ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو، جنہوں نے شوہروں سے یک طرفہ کھلے لیے ہیں. یک طرفہ کھلا، کسی کا راز فاش ہوگا اس لیے نہیں سنا رہا. کیا حال ہوا ہے ان عورتوں کا، صرف غربت کی بیس پہ مرد سے طلاق لے لی. پھر جب کہیں گئی ہے تو اس کے بعد جا کے ان کو اوپر خاموش کراؤ بھائی، بیان ہو رہا ہے یہاں پہ. تو غربت کی بیس پہ طلاق لیے، بچیوں کو لے کے رل گئی، زندگی برباد ہو. جس دوسرے مرد نے شادی کی اس نے تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیا، یا چھوڑتا نہیں ہے، باریاں نہیں دے رہا، رکھ ہی نہیں رہا، وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس کو. در بدر کی ٹھوکریں، پرانا والا بھی نہیں اب رکھ رہا. بچیاں بڑی ہو گئی، کہہ رہی میں اپنی شادی کروں، اپنی بچیوں کو ٹھکانے لگا. مرد نے پھر ہاتھ کھینچ لیا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، یار تو نے چھوڑ دیا مجھے، وفا نہیں کی میرے ساتھ. تو یہ جو خلا ہے نا، اس میں عورت کا بھی نقصان ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، لبرل ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف. لیکن ہمارے مذہبی اسکالرس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں عورت کو رائٹ دو، رائٹ دیا تو عورت کا بیچاری کا بیڑا غرق ہوگا. مردوں کی تو عیاشی ہے، بیوی بھاگ گئی تو وہ کیا کہے گا، چلو ٹھیک ہے نا، بھاگ گئی تو کیا کرے گا، وہ ویسے ہی کما رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، وہ کہے گا چلو. بہت زیادہ دین پر نہیں ہوا تو زنا کی طرف چلا جائے گا، وہ گرل فرینڈ بنائے گا وہ. کیونکہ پھنستا تو مرد ہے نکاح کے بعد. حقوق کس پر آتے ہیں؟ مردوں پہ آتے ہیں. تو گرل فرینڈ کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. تو دیندار لوگ کتنے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اس میں عورت کو خلا کا رائٹ نہ دینے، خلا رائٹ کا مطلب یک طرفہ خلا، وہ نہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بہت ہو گیا آج، بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. یہ چونکہ آج میرے جو خلا والا کلپ گیا نا، اس پہ کچھ لبرل لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہ کیا مر جب چاہے چھوڑ دے، وہ تو غلام بنا کے رکھے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو پوری ڈیٹیل. جی نہیں، 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو اس پر اجماع ہے بھائی، قرآن حدیث سے بہت دفعہ میں یہ بات ریکارڈ کروا، پھر ختم، پھر ایک نہیں ہوتی 3 طلاقیں. نہیں، قرآن میں کوئی کہے نا قرآن میں لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، اس سے کہ وہ آیت پیش کر دو، بس آیت پیش، کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں علی الاطلاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں، تبھی تو قرآن 3 دینے سے روک رہا ہے سورہ طلاق میں. اگر 3 ایک ہوتی تو قرآن منع کیوں کرتا کہ وقفے وقفے سے دو؟ اور قرآن یہ کیوں بتاتا کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے؟ اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں؟ یہ تو ساری آیتیں ہی غلط ہو جائیں گی نا. یہ 3 طلاق کا مسئلہ تو بہت واضح ہے، اس میں اہل حدیث نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو بھائی. نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، یہ نئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاتے رہیں گے. اور کوئی بھائی سوال پوچھ رہے تھے؟ جی ہاں، جب شوہر بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے تو شوہر کے پاس بھی رہتا ہے. طلاق میں اللہ نے شوہر کو اتنی ملکیت دی ہے کہ وہ بیوی کو بھی طلاق کا حق دے سکتا ہے. اگر وہ وقتی طور پہ حق دے گا تو وقتی حق ہوگا، یعنی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. بیٹھی ہوئی ہے بھائی، تمہیں رائٹ ہے تم لے، تو اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. مجلس سے اڑ گئی تو وہ حق ختم. اور اگر کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اختیار ہے تو ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اور اگر بیوی کے علاوہ کسی اور کو رائٹ دے دے کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے، جیسے بیوی کے بھائی کو بول دیا، اپنے سالے کو بول دیا کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنی بہن کو طلاق دے سکتے ہو میری طرف سے، تو اس کے پاس یہ رائٹ چلا جائے گا. تو اس میں اللہ نے مالک بنایا ہے، وہ کسی کو بھی چاہے اس حق میں شریک کر سکتا ہے. تو جب ہندوستان میں بعض علاقوں میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ جن علاقوں میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا جا سکتا. عدالتی خلے والا تو کل عدم ہے، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو ڈیورس کا حق دیا جائے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. بتانے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ خام خواہ میں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں شروع نہ ہو جائیں. جہاں ظلم کا خطرہ ہو نا بہت زیادہ، وہاں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے، لیکن نکاح سے پہلے اگر حق دیا تو وہ جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے نا. تو نکاح کے دوران ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھائے جا سکتے ہیں کہ بھائی اس شرط پہ نکاح کیا جا رہا ہے کہ عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہوگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، علی طلاق ان کو یہ حق نہ دیا جائے، ورنہ کسی دن غصے میں آ کے اپنے اوپر طلاق واقع کریں گی، پھر روتی پیٹتی پھریں گی ساری زندگی. تو کہیں ظلم، نارملی یہ آپشن اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اب میڈیا پہ نا یہ چیز اٹھائی جا رہی ہے، اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. میڈیا پہ نا چونکہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ عورت کو ڈیورس کا حق دیا کہ نہیں دیا. اب کچھ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں جو یعنی خواتین کے حقوق کے نام پہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے ایڈورٹائز آتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ دیکھو یہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں یہ حق استعمال، عورتوں کو بتایا جا رہا ہے. اب تک تو خواتین یہ حق استعمال نہیں کرتی، یعنی مرد سے طلاق کا حق نہیں مانگتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب شادی کرتی ہیں تو رہنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم خام خواہ میں اختیار لے کے کسی دن غصے میں دے دیں، بعد میں روتے پھریں. تو لیکن اب سیکولر لوگ نکاح نامے کی شق کو کیا کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب مجھے اس موضوع پر بیان کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر کہیں واقعی عورت پہ ظلم کا خطرہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایجاب و قبول میں وہ الفاظ بڑھانے پڑیں گے، پھر نکاح نامے پہ سائن کر دیں تاکہ بات پکی، یعنی پکا ثبوت بھی ہو جائے. تو اس میں مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں چونکہ جلباز ہوتی ہیں، خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے آپ پر طلاق واقع کر دیں گی. ایک نقصان تو یہ. دوسرا، مرد کو جب یہ ہوگا کہ یار یہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو وہ اس سے پوری طرح سے وفا نہیں کرے گا. اپنی چیز سے انسان وفا کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں پتا ہو یار کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، اسے وفا نہیں کرتا. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں ہر جگہ یہ نہ کیا جائے، جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں پھر یہ کر لیا جائے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہوگا، بشرطے کہ اس کے خاندان کے فلاں فلاں 2 سمجھدار بزرگ کہہ دیں کہ واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ عورت کو علیحدگی لے لینی چاہیے، تاکہ خاندان کے بزرگ بیٹھیں اور وہ کہیں کہ بھائی یہ
بیٹا یہ ایسی کنڈیشن ہے نہیں, کھوپڑی تمہاری خراب ہو گئی ہے, صحیح ہے نا. یعنی اس کو مشروط کر دیا جائے خاندان کے 2 بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آپشن اختیار ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے, لیکن نارملی اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. بھائی جب خطرہ ہے تو کرو ہی نہیں نا شادی وہاں پہ. تبھی تو میں کہتا ہوں, میں کیا, جرمنی کی عورتیں کہتی ہیں, میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جرمنی میں 100 سال پہلے تحریکیں چلی ہیں. جب وہ ہو گیا تھا نا ان کے یہاں جنگ عظیم میں, بندے مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ, اتنے ہٹلر نے بندے مروا دیے تو بندے ہی شارٹ. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کا حکم دیا یہ لو, عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں. لیکن چونکہ اسلام کے خلاف وہ اتنا بول چکے تھے کہ اب ان کو لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی. اسی وقت کے پادریوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں, اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ آنا پڑے گا, خوشی سے آئیں یا مجبور ہو کے آئیں, آنا پڑے گا ہمیں. یہ پادریوں نے لکھا ہوا ہے. تو جب جنگ عظیم میں اور مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, اب عورتیں اتنی زیادہ وہ زنا کرنے لگی, وہ ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی ہے. اس تحریک میں یہ بھی بورڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں کسی ذمہ دار مرد کی 10ویں بیوی بننا پسند کر لوں گی, کسی نااہل کی اکلوتی بننا پسند نہیں کروں گی. یعنی ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اپنے جوڑ کے رشتوں کے علاوہ میں شادی کریں؟ آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے. اب مرد 2-3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورت کے پاس رشتے نہیں ہے, مجبوراً ایک ڈاکٹر لڑکی میٹرک پاس سے شادی کر رہی ہے, 8ویں بھاگے ہوئے سے شادی کر رہی ہے. ایک ماسٹرز لڑکی شادی کر رہی ہے 7ویں سے بھگوڑے سے. آپ کہو گے کہاں کر رہی ہے؟ میں صبح شام نکاح پڑھا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, تو آپ کو پتا ہوگا کیا؟ ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں, ماں باپ کہتے ہیں گھر سے نکالو, کسی کو پہنا دو بس, اس کو کوئی ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں آ رہے. تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں, بے جوڑ اسلام نے مرد کے لیے عورت کا کفو نہیں رکھا, مرد کو تو اجازت دی جہاں چاہو کرو. عورت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ چونکہ ماتحت ہوگی تو سربراہ ہمیشہ ماتحت سے افضل ہوتا ہے, وہ ماتحت سے کمتر نہیں ہوتا. تبھی تو اسلام نسب کو نہیں مانتا, نکاح میں نسب کو بھی مانتا ہے کہ خاندان بھی دیکھنا ہے, نسب بھی دیکھنا ہے, قوم بھی دیکھنی ہے. 20 چیزیں جو قرآن و سنت سے فقہا نے اخذ کی ہیں کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے حکام جب ہی فٹ بیٹھیں گے میرے بھائی, جب 2-3 شادیوں کا رواج. اب تو سسٹم کیا ہو گیا, تو سسٹم چل رہا ہے, وہ سارا پروگرام ہی ہمارا کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ سے نکاح کرایا جائے اس کا, تو اب یہ ہو نہیں سکتا. بات کہاں سے چلی تھی ختم, یہ بات میں کہاں سے لے کے چلا تھا؟ نہیں, اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو بھائی؟ بھائی زکوٰۃ سے اسکول کالج نہیں بن سکتے. بعض لوگوں نے زکوٰۃ میں اتنا عموم رکھ لیا ہے کہ ہر اچھے کام میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اس سے زکوٰۃ کے پیسوں سے پیپسی بھی پی جا رہی ہے, زکوٰۃ کے پیسوں سے آئس کریمیں بھی کھائی جا رہی ہیں, کیونکہ لڑکے کام کر رہے ہیں نا. ایک پروگرام کرنا ہے, سیرت کا جلسہ کرنا ہے, یا ایک کوئی ورک شاپ کروانی ہے, تو اب اس میں لڑکے آ رہے ہیں, بیٹھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, کولڈ ڈرنک بھی پئیں گے, تو سارا کچھ پروگرام بالکل ہی زکوٰۃ کا بیڑا غرق ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ کا موقف زکوٰۃ کے معاملے میں بہت مضبوط ہے کہ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. تو بعض لوگوں نے بہت زیادہ عموم لے لیا, فی سبیل اللہ کا مفہوم لے لیا بہت عام, اس کو کوئی باؤنڈ ہی نہیں کیا. امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ للفقراء, اللہ کہتے ہیں لل یہ تملیغ کے لیے, فقیروں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے, والعاملین جو زکوٰۃ پہ مامور ہوتے ہیں ان کے لیے. تو یہ کے لیے میں کامل لیے جب ہی ہوتا ہے جب وہ اس کا مالک بن جائے. تو اباحت نہیں ہے اس میں, ملکیت میں داخل کرنا ضروری ہے, اس کی ملکیت میں یا اس کے وکیل کی. اگر آپ نے زکوٰۃ سے کسی کا علاج کرانا ہے تو غریب کو آپ یہ بول دو کہ تم کسی کو وکیل بنا دو جس کو ہم پیسے دے دیں. تم ڈاکٹر کو وکیل بنا دو جو تم پہ خرچ کر رہا ہے, ہسپتال کو وکیل بنا دو. جب وہ ہسپتال کو وکیل بنا دے گا تو جو پیسے ہسپتال کو دیں گے وہ اسی کے سمجھے جائیں گے. تو اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ جی بھائی, یہ تملیغ ڈرامے بازی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے مجھے زکوٰۃ کھانی ہے نا, میرا دل چاہ رہا ہے, اب میں پیسے والا آدمی ہوں, مجھے زکوٰۃ لگتی نہیں. میں نے واسے کو بولا تیری نئی شادی ہوئی, تو شکل یعنی غریب ہے, تو ایسا کر, میں نے ان کو بولا اپنی 1 کروڑ کی زکوٰۃ اس کو دے دو, غریب ہے.
اس کو مالک بنایا, میں نے کہا ہو گئی نا, اب تم مجھے دے دو, چلو جی ٹاٹا میں جا رہا ہوں. تو یہ سچی مچھی کا مالک نہیں بنتا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. ہاں سچی مچھی میں کہیں تملیغ ہو گئی ہو, غریب کو یہ پورا رائٹ ہو کہ میرے پیسے ہیں, میں جب چاہوں لے کے بھاگ جاؤں, پھر غریب جس پہ چاہے خرچ کرے. وہ غریب کی ملکیت میں جب چلا گیا تو پھر غریب اس سے امیر کو بھی کھلا سکتا ہے, غریب کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہیلا کیا جاتا ہے نا, یہ گھمایا جاتا ہے پیسہ, اس کو مالک بنایا, ہو گیا لا شاباش. تو بعض جگہوں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے, تو یہ سسٹم ہے, سسٹم نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. اور کوئی سوال بھائی؟ آج ہمارا درس تو سارا اسی اشکال کے جواب میں رہ گیا, لیکن کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس میں خواتین کے حقوق تو آئی نہیں ہے. اللہ میاں نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم, یہ تو وہ حقوق تھے جو لبرل طبقہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو میں نے کہا یہ والے ہیں نہیں. اور کون سے حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں اس میں, نام ہی اللہ نے سورہ نساء رکھ دیا. ان میں سب سے اہم ترین حکم جو اللہ نے بیان کیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اسلام سے پہلے عورت کی شخصی ملکیت سمجھی نہیں جاتی تھی. یورپ میں تو اب آئی ہے 100 سال پہلے, اس سے پہلے تھا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے, وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے. اس کو باپ سے جو وراثت ملے اس کو دو, وہ اس کی ہے, وہ تمہاری نہیں ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ جب اس کی ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں تو پھر اس کا کیا ہے. آج بھی غریب علاقوں میں نا بہنوں کو جائیدادیں نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اپنے سسرال چلی گئی, گھر چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پابندی لگائی. اور دیکھو عورت کو آدھی وراثت دی ہے لیکن بچائی پوری آدھی ہے, مرد کو ڈبل دی ہے لیکن خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کروا دیا. ہمارا سیکولر طبقہ یہ بھی اشکال کرتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا, ایک بیٹا ایک بیٹی, 1.5 کروڑ روپے چھوڑے, بیٹی کو 50 لاکھ ملیں گے, بیٹے کو 1 کروڑ ملیں گے, تو یہ عورت پہ ظلم ہے. ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں ہندوؤں میں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی الحمدللہ, تو اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے. تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندو میں بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی جائیداد دیتے ہیں, بیٹوں کو دگنی دیتے ہیں. کہتی مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں آدھی بھی نہیں ملتی, سارا بیٹوں کو ملتا ہے. پھر اس نے بتایا میرے ابا نے بھی سارا اٹھا کے میرے بھائیوں کو دیا ہے, 1 روپیہ میرے لیے نہیں چھوڑا. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ جو اسلام نے آدھی بھی دی ہے نا, یہ بھی بہت دی ہے, کیونکہ بیٹی کو 50 لاکھ ملے اور بیٹے کو 1 کروڑ ملے. بیٹی پہ 50 لاکھ کا ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا سارا خرچہ خود اس کا اور اس کے بچوں کا کس کے کندھوں پر ہے؟ اس کے شوہر پر. وہ 50 اس کے محفوظ پڑے ہوئے ہیں. مہر کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. نان نفقہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. ان کی تعلیم, ان کی شادی, ہر چیز شوہر پر. وہ جو بیچارے کے 1 کروڑ تو بڑھ گئے, جو اس کو 1 کروڑ ملے تھے, گیس کا بل کون دے گا ساری زندگی؟ اس کا شوہر دے گا. بجلی کا بل کون دے گا؟ وہ گالیاں نکل رہی ہیں میرے منہ سے, وہ دے گا بغیرت, استغفر اللہ. گیس کا بل وہ دے گا, بجلی کا بل وہ دے گا, گھر خریدے گا بھی وہی, کیونکہ رہائش دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. مکان اگر کرائے پر ہے تو کرایہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو کیا احسان کیا 1 کروڑ دے کے اس کو؟ وہ کہے گا دی 1 کروڑ ہے اور ذمہ داریاں مجھ پہ 20 کروڑ کی ڈال دی ہیں, اور اس کو 50 لاکھ دیے. وہ 50 لاکھ میں کوئی اس کے ساتھ شریک بولو نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہندو لڑکی زیادہ سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو آدھی بھی نہیں ملتی, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. انگریز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں. انگریزوں میں بھی 1% بیٹی کو نہیں ملتا. مرد پر ہے, بیٹے کو دینا چاہے, بیٹی کو دینا چاہے, گورنمنٹ کو دینا چاہے, کتوں کو دینا چاہے. اسلام نے تو حق دیا ہے بھائی, لازمی ملے گا. باپ اگر بیٹی کو محروم کرنا چاہے تو محرومی کا آپشن ابا کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے جب آپ فقہ پڑھتے ہو نا, جس کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں, فقہ شکہ کچھ نہیں ہے. فقہا نے جو قرآن و سنت کو ایکسپلین کیا ہے نا, وہ خاندانی ایکسپلین کیا ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرد نے اگر مرض موت میں بیوی کو طلاق دے دی, وہ بیمار ہے اور اس کا امکان ہے مر بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے, اب ڈیورس دے دی اور مر گیا, وراثت اس کو پوری ملے گی بیوی کو جو بنتی ہے.
یہ سمجھا جائے گا کہ کمبخت وراثت سے بچنے کے لیے طلاق دی ہے اس کمبخت نے, ٹھیک ہے نا, دینی تھی تو پہلے دے دیتا. تو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے, یہ طلاق دے رہا ہے اس کو. اس کو کہتے ہیں الفار. فار کہتے ہیں وراثت, وارث کو وراثت سے محروم کر کے بھاگنے والا, یعنی وراثت سے بھاگنے والا. تو اسلام نے یہ بھی حکام دیے ہیں کہ آپ مرض موت میں اپنے وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ بچ گئے پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن مر گئے نا تو بھائی یہ تو ایسے موقع پہ طلاق دی ہے, یہ تو مرنے لگے تھے, اس کا مطلب ساری زندگی تو دی نہیں, اب تو پیسے بچا رہا ہے, اس کو محروم کر رہا ہے. تو بہت زیادہ اسلام نے رائٹ دیے ہیں. تو اس لیے جو خواتین کے حقوق پہ آوازیں اٹھتی ہیں نا, یہ منجن ہے, یہ حقوق نہیں ہے, رائٹ اللہ نے دیے ہیں عورت کو. ہمارے عورتیں دیکھو ماضی سے لے کے اب تک کیسی اللہ نے ان کو گھروں میں رکھا ہے, کیسی دادیاں بنتی ہیں, بڑھاپے میں نانیاں بنتی ہیں, عزت ملتی ہے. گورے کے ہاں کیا عزت ملتی ہے یار, مرنے کے بعد 3 دن لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ ان کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے جو الیکشن میں ہمارے یہاں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ فقہی حکام ہو گئے. کل سے ہم انشاءاللہ تمیز سے لیکچر لے کے چلیں گے. اب